خطیب اہل بیت سید علادار حسین برائے قبولیت مجلس عزا بآواز بلند صلوات. اپنی حاجات کی برابری کے لیے مومنین اور مومنات کی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. منتظرین مجلس جنہوں نے اس مجلس عزائے امام حسین کا اہتمام کیا، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، حاضرین جو یہاں موجود ہیں ان تمام کے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ مومنین کا اس مقدس مقام پہ آنا، بھائی ناظم حسین اور دیگر منتظمین کا اس فرش عزا کو بچھانا، پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور ان لمحات کو جو آپ حضرات اس فرش عزا پر موجود ہیں، پروردگار خالص ترین عبادت میں شمار فرمائے. جناب صدیقۃ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس مجلس عزائے حسین کا صدقہ بروز محشر بوقت قبر ہماری شفاعت فرمائیں. تمام تر دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ البارئ الخلائق اجمعین لیس کمثلہ شیء. وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلوات. ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على وليه ووزيره ووارث علمه وابن عمه علم الأولين والآخرين وأشرف من عطرته وذرية وباب الحکمت وناطق الحجہ. یا سید الوسیین قال فی شأنہ
ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین صلوات ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صلوات بابا سے بلند پڑھ دیجئے. عزیزان گرامی قدر، سامعین محترم، کوئی بہت بڑا واعظ نہیں، خطیب نہیں، علامہ نہیں، ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں آیا ہوں اور چند گزارشات اور ایک درس جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی درسگاہ سے حاصل ہوا وہ سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ مل کے چند مطالب قرآن سے، جس کا عنوان ہے عظمت قرآن اور وارثان قرآن. تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہیں جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور تمام تعریفیں ان ذوات مقدسات کے لیے کہ جن کے صدقے، جن کے وسیلے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق فرمایا. کیسی ہیں وہ ذوات؟ بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر کہہ رہی ہیں تو مسجود ہے، ہم ساجد ہیں، تو معبود ہے، ہم عابد ہیں، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، ہم تیری ادنا سی مخلوق ہیں. اور جب یہ جملے ایک روایت میں ملتا ہے، میں نے پڑھا سبحا نفسہ فسبحناہ وقدس ذاتہ فقدسناہ ومجد ذاتہ فمجدناہ فشکر اللہ ذالک لنا. اللہ نے اپنی ذات کی تقدیس خود بیان کی، ہم نے بھی کی. اس نے اپنی ذات کی تسبیح خود بیان کی، ہم نے بھی کی. اس نے اپنی تمجید خود بیان کی، ہم نے بھی کی. ہماری تمجید دیکھ کے، تقدیس دیکھ کے، تحلیل دیکھ کے فرشتوں نے اللہ کی تسبیح سیکھی، ہمیں اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں سکھائی. جب یہ سر بسجود ہوتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں تو پھر وہ خدا کہتا ہے انی ما خلقت سماعا مبنیتا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. یہ پوری کی پوری کائنات میں نے خلق ان پنجتن کے صدقے میں کی. آپ سلامت رہیں. بہت شکر گزار ہوں حوصلہ افزائی کی. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ واقعہ 56واں سورہ ہے قرآن کا، جس کی 3 متواتر آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ مبارکہ واقعہ 56واں سورہ قرآن کا 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ کہہ رہا ہے انہو لقرآن کریم، میرا حبیب یہ قرآن بڑی عظمت والا قرآن ہے. یہ قرآن بڑی عظمت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، میں اللہ نے اس قرآن کو ایک چھپی ہوئی کتاب میں رکھا ہے. انہو لقرآن کریم، بڑی عظمت والا قرآن ہے.
فی کتاب مکنون، اسے میں نے ایک چھپی ہوئی کتاب میں رکھا ہے، اور فوراً کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے ماں سوائے وہ لوگ جنہیں میں اللہ نے پاک و پاکیزہ خلق کیا ہے۔ کتاب بڑی عظمت والی، اس کا مطلب یہ ہوا قرآن اور ہے، کتاب مکنون چھپی ہوئی کتاب اور ہے۔ توجہ ہے؟ قرآن میں علماء نے جو وضو کے متعلق آیات ہیں وہ 2 آیات کوڈ کی ہیں۔ اس آیت کو وضو کی آیت کہا جاتا ہے، اور ایک آیت سورہ مبارکہ مائدہ 5واں سورہ قرآن کا، اس کی 6ٹھی آیت، پروردگار کہہ رہا ہے اذا قمتم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ وضو کی آیت ہے کہ جب نماز کے لیے تیار ہونے لگو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا، اور اگر تم مجنب ہو تو طہارت حاصل کرو غسل کے ذریعے۔ توجہ ہے؟ تھوڑی سی لمحات کے لیے اگر میری حوصلہ افزائی کرنی ہے، ذرا گرمی کو پس پشت ڈال دیجئے گا تو انشاءاللہ سلامت رہیں آپ لوگ۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم مجنب ہو تو طہارت حاصل کرو غسل کے ذریعے سے۔ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور اگر تم قربت اختیار کر چکے ہو اپنی خواتین سے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہیں پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے جا کر تیمم کر لینا۔ یا جہاں مسئلہ شرعی سمجھانا تھا، وہاں ایک نقطے کی طرف آپ کو لے کر کے آ رہا ہوں میں۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ پروردگار، یہ وضو کی آیت ہو گئی، تمام علماء شیعہ ہوں سنی ہوں وضو والی یہ آیت، غسل والی یہ آیت کوڈ کرتے ہیں۔ یہاں جہاں وضو کا ذکر ہوا فوراً ہی تیمم کا ذکر ہوا، تو یہاں ایک حدیث یاد دلاتا چلوں، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر نبوی پر بیٹھے ہوئے سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا یا علی انا ابو الماء وانت ابو تراب، میں مٹی کا ماں باپ ہوں، میں پانی کا باپ ہوں، تو مٹی کا باپ ہے۔ انا ابو الماء وانت ابو تراب۔ تو آج سوال کیجئے آغا صاحب، آپ اس آیت کو کوڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کوڈ کر رہا ہوں کہ کائنات کے تمام ملاؤں کو جا کر کے پوچھو کہ کائنات کی کتنی ہی بڑی نجاست کیوں نہ ہو، اس نجاست کو پاک کرتا ہے پانی۔ اگر پانی نہ ہو تو پانی کے بعد اس کا خلیفہ ہے مٹی۔ اللہ کا رسول سمجھانا یہ چاہ رہا ہے انا ابو الماء وانت ابو تراب، یا علی جسمانی نجاستوں کو یا پانی مٹائے گا یا مٹی، دلوں کی نجاست کو یا میں محمد مٹاؤں گا یا تو علی مٹائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، محمد آل محمد، بلند تر فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جب پانی نہ ملے تو پانی کے بعد اس کا خلیفہ مٹی ہے۔ اور پھر جملہ سن لو، اس کائنات میں جہاں جہاں پانی پھیلا ہوا ہے اس پانی کو کسی آسرے کی ضرورت ہے۔ وہ پانی زمین کے اوپر ہے، اوپر سلطنت ہے میرے محمد کی، نیچے اگر تخت ہے تو وہ تخت علی ہے۔ توجہ ہے؟ آپ سلامت، درود پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر۔ اچھا جی، قرآن عظمت والا، ہم نے اسے رکھا ہے چھپی ہوئی کتاب میں،
اور اسے نہیں چھو سکتے ماں سوائے وہ لوگ جنہیں ہم نے پاک و پاکیزہ بنایا۔ اور اب سورہ آیت سنو گے، سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ قرآن کا، آیت کا نشان ہے 43 کیا کہہ رہے ہیں گا؟ وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا، حبیب ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا نبیوں کو مگر وہ سارے نبی مرد تھے۔ وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا، اور فوراً کہہ رہے ہیں نوحی الیہم، اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ اور پھر کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا 43ویں آیت کیا کہنے لگا پروردگار؟ وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا نوحی الیہم، حبیب آپ سے پہلے جتنے بھیجے وہ ہم نے سب مرد بھیجے۔ تو میں سوال کروں پروردگار، عورتوں کا کیا قصور ہے؟ عورتوں کا کیا قصور ہے؟ کسی عورت کو نبی بنا دیتا، کسی عورت کو رسول بنا دیتا، کسی عورت پہ وحی نازل کر دیتا۔ چلیں یہ سوال تو میں نے کیا اللہ کی بارگاہ میں، اب سوال کرتا ہوں زمانے کے ملاؤں سے کہ ملا جی یہ بتائیے کیا فلسفہ ہے اللہ نے کسی نبی کو، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، کسی عورت کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ تو تمام ملا یک زبان ہو کے کہیں گے بھائی اللہ کا عہدہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے اللہ دے دے، اللہ چاہے سارے مردوں کو نبی بنا دے۔ تو یہی تو میں کہلوانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے عہدوں میں عوام دخل نہیں دیا کرتے۔ اللہ کے دیے ہوئے عہدوں میں عوام دخل نہیں دیا۔ اور پھر آیت رکی نہیں، آگے 44ویں آیت بالبینات والزبر، حبیب یہ جو ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے انہیں دلیلیں دی ہیں اور کتابیں دی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اسے لوگوں کو بیان کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ذکر ان لوگوں کی طرف نازل ہوا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ اس لیے ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ تو توجہ طلب نقطہ جس کی طرف آپ کی توجہ کرانا مبذول ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ذکر کو نازل کیا تاکہ تم بیان کر دو۔ اب میں اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں گا، حبیب قرآن میرا بیان تو کرے گا، حبیب قرآن میرا بیان تو کرے گا۔ قرآن کی آیت جو کہہ رہی ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے ماں سوائے پاک و پاکیزہ لوگ۔ تو بھی قرآن کی حقیقت کیا ہے ذرا دیکھیے گا، 6666 آیات ہیں قرآن میں۔ کتنی؟ 6666 آیات، 70,209 الفاظ ہیں قرآن کے، 70,209 یہ الفاظ ہیں قرآن کے، 2,30,390 یہ تعداد ہے حروف قرآن کی۔ توجہ ہے، یہ تعداد ہے حروف قرآن کی۔ 555 ہے اس میں رکوع، 30 پارے یہ مل کے بنتا ہے قرآن۔ اب اس قرآن کو کیا خیال ہے کسی عیسائی نے نہیں چھوا، یہودی نے نہیں چھوا، کافر نے نہیں چھوا؟ حبیب کافر اسے پڑھنا چاہے تو پڑھے، یہودی اسے ہاتھ لگانا چاہے لگائے۔ ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، قرآن جلائے گئے ہیں، آپ کی مساجد میں پاکستان میں قرآن جلائے گئے ہیں، لیکن پروردگار کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ رسول میرے قرآن کو جو ہاتھ لگانا چاہے لگاتا رہے، لیکن معانی قرآن کو، مفاہیم قرآن کو اور قرآن کے حقیقی مطالب کو یا تو ہاتھ لگائے گا یا تیری آل محمد و آل محمد ہاتھ لگائے۔ لا یمسہ الا المطہرون، تو کلام میرا بیان تو کرے گا۔ اور پھر سورہ قیامہ، گھبرا تو نہیں گئے؟ گرمی بہت زیادہ ہے، کوشش کروں گا کہ کم وقت میں کچھ زیادہ مطالب اور کچھ علم کی باتیں آپ تک پہنچا جاؤں۔ سورہ قیامہ 75واں سورہ قرآن کا، اب آواز قدرت کیا آئی؟ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ
वक़ुरआना। इन्ना अलैना जमअहू व कुराना 75वां सूरा कुरान का, सूरह क़यामत, आयत का निशान है 17। हबीब इस कुरान की जमा करने की जिम्मेदारी मेरी, इस कुरान की जमा करने की जिम्मेदारी, व कुरानहू, और क़यामत तक इस कुरान को तेरे जरिए पढ़वाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप मुझे एक जुमला कहने दीजिए, बहुत से मिंबरों से, बहुत से मुसलमानों से आपने ये सुना होगा, फलां ने कुरान जमा किया था, फलां ने कुरान जमा किया था। कुरान की आयत उसे पढ़ के सुना देना, इन्ना अलैना जमअहू व कुराना। अल्लाह कह रहा है कुरान के जमा करने की जिम्मेदारी मेरी है। आज के बाद कोई दीन का ठेकेदार बन के ये ना कहे कि कुरान हमने जमा किया था। कुरान या मोहम्मद जमा कर सकता है या मोहम्मद का वसी अली कर सकता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या ये है 17वीं आयत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और इसके बाद 18वीं आयत छोड़ रहा हूँ, इसके फौरन बाद 19वीं आयत में परवरदिगार कहने लगा, व इन्ना अलैना बयानहू, हबीब इस कुरान को बयान करने की जिम्मेदारी भी हमारी। तो तवज्जो है, कुरान अल्लाह का कलाम, खुदा का, बयान कौन करेगा? मोहम्मद मुस्तफ़ा। और अब मशहूर व मारूफ आयत आपके सामने पढ़ दूं, सूरह मुबारक रहमान की। क्या कहने लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। हबीब कुरान मेरा, बयान तू करेगा। सलावत पढ़ीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। असल जो मौजू है मेरा, वारिसाने कुरान और अजमत कुरान। तो हबीब कुरान मेरा, बयान तू करेगा। और अब आइए सूरह मुबारक बकरा, दूसरा सूरा कुरान का, उसकी आयत का निशान है 185। सूरह मुबारक बकरा, आयत का निशान 185। क्या कहने लगा? शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यनात मिनल हुदा वल फुरकान। ये वो महीना है जिसमें मुझ अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, और ये कुरान हिदायत है लोगों के लिए। कुरान हिदायत है लोगों के लिए। हुदल लिन्नास व बय्यनात मिनल हुदा वल फुरकान। तो ये जहन में रहेगा, हिदायत है, कुरान हिदायत है किसके लिए? लोगों के लिए। और अब एक आयत पढ़ दूं, सूरह मुबारक नहल ही की आयत है, आयत का निशान है 64। वमा अनज़लना अलैकल किताबा इल्ला लितुबय्यिना लिन्नास लहुमुल्लज़ी इख्तलफू फ़ीहि व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। हबीब ये कुरान हिदायत है और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। सूरह नहल में क्या कहा? कुरान हिदायत है मोमिनीन के लिए। सूरह बकरा 185वीं आयत में क्या कहा? हुदल लिन्नास, कुरान हिदायत है लोगों के लिए। और अब सुन लो सूरह मुबारक बकरा की मशहूर व मारूफ आयत, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। हबीब ये किताब ला रैब है, बेऐब है, इसमें कोई शक नहीं, और ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो भाई 3 दावे हो गए कुरान के। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। हुदल लिन्नास, हिदायत है लोगों के लिए। हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून, हिदायत है, रहमत है साहिबान ईमान के लिए। तो भाई 3 बातें हो गई। अब समझाए कौन? तीनों बातें एक दूसरे से मुख्तलिफ। अब या तो अल्लाह का रसूल समझाए या उसके वसी समझाएं। तो यहां मुझे एक जुमला कहने दीजिए, बार बार अल्लाह कह रहा है लितुबय्यिना लिन्नास, ऐ मेरा हबीब बयान तू करेगा लोगों को। तो जो किताब कुरान नबी आखिर ज़मान के अपने अहद में तुम्हारे लिए काफी ना थी, वो बाद अज़ खत्म ये मर्तबा तुम्हारे लिए काफी कैसे हो गई? हस्बुना किताब अल्लाह कहने वालों, जो किताब
اللہ کے رسول کے زمانے میں تمہارے لیے کافی نہ تھی، وہ بعد از رسول تمہارے لیے کافی کیسے ہو گئی؟ تو 3 دعوے، ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدن ورحمتن لقوم یؤمنون، ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو بارگاہ معصوم میں آ کے پوچھتے ہیں مولا ذرا سمجھا دیجئے یہ کس طرح سے ہدی للناس، کس طرح سے؟ کہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک آیت لے آؤ، جاؤ جا کر کے اس جیسی ایک آیت لے آؤ۔ تو کائنات کے سارے مشرک، کائنات کے سارے کافر جمع ہو جائیں، جب قرآن کا متبادل نہ لا سکیں، قرآن جیسا کوئی نسخہ نہ لا سکیں، عاجز ہو جائیں، تو ماننا پڑے گا یہ قرآن ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ مان لے کہ یہ کلام اللہ کا ہے تو اللہ نے اسے ہدایت دی ہے، یہ ہدی للناس ہے۔ یہ منزل ہدی للناس کی منزل ہے۔ اور جب اسے پتہ چل جائے کہ یہ کلام اللہ ہے تو اب اسے چاہیے کہ قرآن کے اندر جو کچھ ہے، قرآن کے احکام ہیں، قرآن کے عقائد ہیں، اس پہ ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو قرآن ہدایت ہے مومنین کے لیے، توجہ ہے؟ تو قرآن ہدایت ہوا مومنین کے لیے۔ اور اب تیسری منزل پر جب قرآن کی حقانیت کا اقرار بھی کر لیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کر لیا، ایمان اور عقیدہ اپنا لیا، تو تیسری منزل ہے پھر جو خدا کہتا ہے ویسے کرتا جا، وہ عمل کی منزل ہے۔ عمل کی منزل پہ ہدی للمتقین یا قرآن ہے یا پھر تیرا اور میرا آقا و مولا امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب ہے۔ تو قرآن ہدایت ہوا متقین کے لیے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر۔ توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اچھا جی، تو قرآن حبیب کلام میرا، بیان تو کرے گا۔ اور اب ذرا کچھ آیات سورہ مبارکہ آل عمران، تیسرا سورہ قرآن کا، اس کی 7ویں آیت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ کیا کہہ رہے پروردگار؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ۔ ساتھ میں ترجمہ بھی پیش کرتا چلوں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، حبیب اللہ وہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں محکم آیات ہیں۔ یہاں بزرگ جو عزادار تشریف فرما ہیں، آپ ان مطالب سے خوب واقف ہوں گے، بچوں کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں۔ ہن ام الکتاب، اور حبیب یہ کتاب تمام کتابوں کی سید و سردار ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس کے اندر متشابہ آیات بھی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ پیروی کرتے ہیں متشابہ آیات کی۔ آیت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، محکم، متشابہ۔ جو ٹیڑھے دل والے لوگ ہیں وہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ متشابہ آیات کی۔ اور کیا کرتے ہیں؟ من ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، وہ ان متشابہ آیات کے ذریعے سے گڑبڑ پیدا کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی تعویلیں کرتے ہیں۔ اور اب سنو گے پروردگار کیا کہتے ہیں؟ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان متشابہ آیات کی تعویل نہیں جانتا مگر یہ کہ اللہ، یعنی اللہ متشابہ آیات کی تعویل جانتا ہے۔ فقط اللہ ہی کافی نہیں، آگے سنو پھر آیت کہہ رہی ہے والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہیں وہ ان آیات متشابہات کی تعویل جانتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان آیات پر ایمان رکھتے ہیں. کلن من عند ربنا، اور یہ سارے کا سارا کلام میرے رب کا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب. تو یہاں دو چیزیں ذکر کر رہا ہوں. حبیب قرآن آپ پر نازل کیا، اس میں کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، اور متشابہ آیات کی تعویل نہیں جانتا سوائے اللہ یا راسخون فی العلم کے. پروردگار یہ راسخون فی العلم کون ہے؟ یہ راسخون فی العلم کون ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں اور اپنے مطلب کو واضح کروں آپ کے سامنے. کوئی عالم دین مثال کے طور پر قبلہ تشریف فرما ابھی تشریف لا رہے ہیں، صلوات پڑھیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر. بارے دیگر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے گا. بڑے بہترین موقع پر قبلہ تشریف فرما ہوئے، راسخون فی العلم سمجھا رہا ہوں. قبلہ تشریف فرما ہوئے اور مجمع سے اٹھ کر کسی نے تعارف کرایا یہ عالم دین ہیں اور ان میں بڑا علم ہے. توجہ ہے، ان میں بڑا علم ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی. اب ایک اور بندہ کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ جناب قبلہ تشریف فرما ہوئے ہیں اور یہ علم میں ہیں. توجہ نہیں کیا آپ نے، یہ علم میں ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ کہہ رہا ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، راسخون وہ ہیں جو علم میں ہیں. تو مثال دوں، ایک گلاس ہے اور اس گلاس میں پانی ڈالیں. گلاس مظروف ہے، جو چیز ڈالیں گے وہ ظرف ہے. ایک گلاس میں کتنا پانی آئے گا؟ جتنی گلاس کی گنجائش ہے اتنا ہی پانی آئے گا. تو جتنی گلاس کی گنجائش تھی اتنا پانی آپ نے ڈال دیا. اور اب دریائی علاقے کے لوگ ہیں، آپ آج کل دریا کا سیزن بھی ہے، وہی گلاس لیں اور چلے جائیں دریا پر اور گلاس ڈال دیں دریا کے اندر. گلاس ڈال دیں دریا کے اندر. اب پانی کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہیں. اللہ نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے یہی لفظ استعمال کیا کہ اللہ کی جانب سے منتخب کردہ یہ چہاردہ معصومین علیہم السلام راسخون فی العلم ہیں، جن کے علم کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. تو سورہ مبارکہ آل عمران تیسرا سورہ 7ویں آیت کا کچھ آیتیں متشابہ ہیں، کچھ محکم ہیں. اور اب آیت پڑھوں سورہ مبارکہ ہود 11واں سورہ قرآن کا. کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی ساری آیتیں محکم ہیں. ساری کی ساری آیات محکم ہیں. اور اب آیت پڑھ دوں سورہ مبارکہ زمر 35واں سورہ قرآن کا 23ویں آیت. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس نے اس بہترین کلام کو نازل کیا. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس نے اس بہترین کلام کو نازل کیا. کون سا کلام؟ کتاباً متشابہاً مثانی، یہ کتاب پوری کی پوری متشابہ ہے اور اس میں جو باتیں ہیں وہ بار بار ذکر کی گئی ہیں. تو 3 دعوے ہوئے. سورہ آل عمران قرآن کی کچھ آیتیں محکم، کچھ متشابہ. سورہ ہود پورے کا پورا قرآن محکم، اور سورہ زمر پورے کا پورا قرآن متشابہ. تو ایک خلیفہ کے دور میں دربار خلیفہ میں ایک عیسائی عالم چلا گیا اور جا کر کے سوال کیا، اے خلیفہ یہ بتا تو مسلمانوں کا خلیفہ کہلاتا ہے، کیا تو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے؟ کہاں؟ کہ میں آیا ہوں کچھ پوچھنے کے لیے، قرآن سے بتائے گا؟ کہاں؟ کہ اچھا یہ بتا مجھے تمہارے قرآن میں تضاد ملا ہے، فرق ملا ہے، ایک بات دوسری سے نہیں ملتی. کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے، قرآن میں ایسا نہیں ہو سکتا. کہنے لگا آیت پڑھوں؟ کا پڑھو. اس نے پہلی آیت پڑھی سورہ مبارکہ آل عمران کی، هو الذی انزلنا علیک الکتاب، وہ خدا جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اس کے اندر کچھ کتابیں، کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں. تو ڈگمگا گیا، پریشان ہو گیا.
भी आयत पढ़ दी, कुछ आयतें मोहकम है, कुछ मुतशाबे। का दूसरी आयत पढ़ूं, का कपड़, का अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु, ये किताब वो है कि जिसकी सारी की सारी आयत मोहकम है। तो दरबार में बैठे हुए दीगर मौलवी भी परेशान हो गए, भी इसने तो लाजवाब कर दिया, अब क्या हुआ? का रुको जरा, तीसरी आयत पढ़ूं, का पढ़, का अल्लाह हो नज़्ज़ल अहसन अल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानी, अल्लाह ने इस बेहतरीन और उम्दा कलाम को खल्क किया जिसकी सारी की सारी आयत मुतशाबे। का मुझे जवाब चाहिए, तीनों बातें मुख्तलिफ। एक जगह कहा कुछ कुरान मुहकम और उसकी कुछ आयत मुतशाबे, एक जगह कहा ईसाई ने खलीफा के दरबार में तीसरी गवाही दी है विलायत अली इब्न अबी तालिब की कलमे में, बताओ कितने फतवे लगाओगे? सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं छोड़ा, कुछ लोगों को वारिस बनाया है, अपने नफ्स की मुखालिफत करता है। हबीब कुरान मेरा, बयान तू करेगा। अज़मत कुरान भी समझ में आ गई, वारिसाने कुरान भी समझ में आ गया। और अब कुरान से दो आयतें सुन लो। मैं तवील मसाइब पढ़ने का आदी नहीं हूँ, बिलमुख्तसर सूरह ज़ुहा में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ, फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर व अम्मस साइला फ़ला तनहर। मेरा हबीब ये बात अहलियान इस्लाम को समझा दो। फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, जब कभी कोई यतीम तुम्हारे सामने आए उस पर गज़बनाक न होना। व अम्मा साइला फला तनहर, जब कोई सवाली बन के तेरे पास आए उसे झिड़कना मत। जुमला सुन लिया आज़ादारो? खुदा आपकी सदाए गिरिया को कबूल फरमाए। ये दिन है यकुम सफ़र का जब अली की इज़्ज़तदार बेटियां पहुंची हैं शाम के नजिस दरबार में। तो ये मंजर क्या है? मंजर कुछ ऐसा है, फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, यतीमा हुसैन की 4 साल की बेटी थी और सवाली थी अली की इज़्ज़तदार बेटियां, रो के कहती थी, ओ मुसलमानों हमें चादरें दो, हमारे सर बरें न। अज़ादारो खुदा आपकी सदाए गिरिया को कबूल फरमाए। पहली मर्तबा जब मैं शाम गया तो जनाबे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े से आपको एक बस पे लेके जाते हैं दरबार यजीद की तरफ। वहाँ एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे का नाम है बाबु सआत। वो एक गाइड होता है आपके साथ, ड्राइवर या गाइड, वो आपको ले जाता है और बताता है कि ये फलां जगह है, यहाँ ये जुल्म हुआ था, ये फलां जगह है, यहाँ ये जुल्म हुआ था। बाबु सआत किबला मौजूद हैं। अरबी जुबान में साआ कहते हैं घंटे को। बाबु सआत कई घंटों वाला दरवाजा जहां अली की इज्जतदार बेटियां सवाली बन के खड़ी रही। खुदा आपकी सदाए गिरिया को कबूल फरमाए। मैंने रात में मक्तल लुहूफ में ये रिवायत पढ़ी जहां कम अज कम जो वक्त बताया गया वो कम अज कम वक्त है 3 घंटे, ज्यादा से ज्यादा वक्त है 15 आज़ाने अली की बेटी ने बाबू सआत पे रुक के सुनी। क्या कहते थे मुसलमान? तुम अली की बेटियां हो, तुम मोहम्मद की नवासियां हो, तुम फातिमा ज़हरा की जिगर गोशा हो, अभी तुम्हारे शायान शान बाजार नहीं सजे, बाजार सज जाने दो, दरबार सज जाने दो, अरे बाजार में हुजूम आ जाने दो, फिर अली की बेटियां बुलाई जाएंगी, इन्हें दरबार से गुजारा जाएगा। खुदा आपकी सदाए गिरिया को कबूल फरमाए। एक रिवायत पढ़ दूं। जनाबे बीबी उम्म कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा
اس ملعون کو جس کا نام میں ممبر سے لینا گوارا نہیں کرتا، لیکن کیا کروں مجبوری ہے، نام ہے شمر ملعون۔ بی بی نے کہا ادھر آ، تم نے میرے حسین جیسے بھائی کو مارا، میں چپ کر گئی۔ ہماری رداؤں کا محافظ عباس مارا، میں چپ کر گئی۔ میرے علی اکبر کے سینے میں برچی ماری، میں چپ کر گئی۔ میں نے قاسم کے پامال ٹکڑے اٹھائے، میں چپ کر گئی۔ اے شامیوں دیکھو یہ شام کا نجس بازار ہے، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ایک استدا کرتی ہوں ان نیزوں کو جن پر شہداء کے سر ہیں کہیں دور لے جاؤ، اس ہجوم کی نظریں ان شہداء کے سروں پر پڑیں، ہم علی کی بیٹیاں دربار عبور کر جائیں۔ اور پھر دوسرا، اس ملعون نے کہا نہیں، یہ بات میں نہیں مانوں گا، یہ بات میں نہیں مانوں گا۔ اب سنو گے علی کی بیٹی نے کیا کہا، پھر احسان کر۔ یہ دو طرح سے روایت میں نے پڑھی ہے، ایک جناب بی بی ام کلثوم کی اور ایک ہے سہل ابن سعد، مولا کا چاہنے والا ہے، اس دربار میں اور اس بازار میں ملا ہے علی زین العابدین کو۔ مولا نے بلایا، کہا ادھر آ، تعارف ہوا تو کہتا ہے مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، ماننے والا ہوں۔ کیا چاہنے والا ہے، ماننے والا ہے، ایک احسان کرے گا؟ کا حکم کیجئے مولا۔ کا تیرے پاس کوئی درہم و دینار ہیں؟ کا مولا 1000 درہم ہیں، دینار ہیں میرے پاس۔ یہ وہ لمحہ ہے جو مولا اللہ کرے اس کی قدر کیجئے گا۔ آزادان سید الشہداء دعا کے ہاتھ بلند کیجئے گا، اللہ کرے کسی غیر کے دیار میں، غیر کے ملک میں، پردیس میں کسی شریف زادے کو کسی کا مقروض نہ ہونا پڑے۔ علی زین العابدین نے کہا 1000 دینار اس شامی کو دے، یہ جو نیزوں پہ سر لیے ہوئے ہیں یہ نیزوں پہ سروں کو آگے لے جائیں، میری پردہ دار پھپھیاں بے مکنہ و چادر ہیں، یہ علی زین العابدین اپنی پھپھیوں کو لے کے بازار عبور کر جائے۔ ہاں آزادارو سوال کرو، یہ بھی شرط نہ مانی گئی۔ اس وقت بی بی نے کہا اے شمر ملعون پھر میری ایک اور بات مان۔ کہا بی بی بتائیے۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اتنا کر، کچھ چادروں کا اہتمام کر دے۔ سنو گے علی کی بیٹی نے کہا چادروں کا اہتمام کر دے، علی کی بیٹی ہو کے وعدہ کرتی ہوں جیسے ہی بازار عبور کروں گی واپس کر دوں گی۔ ہاں آزادارو داخل ہوئی علی کی بیٹیاں، استقبال ہوا، کچھ ایسا انداز تھا شام کی عورتیں جو زینب عالیہ کے پاس قرآن پڑھتی تھی یہ کہتی ہوئی استقبال کرتی ہیں تو علی کی عزت دار بیٹی ہے، تو آئے ہم استقبال نہ کریں۔ عزاداروں میں بڑے ادب کے ساتھ یہ جملہ پڑھتا ہوں، استقبال ایسا ہوا جس کے ہاتھ میں پتھر تھے پتھر مارے، جس کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی لکڑیاں ماری، جس کے ہاتھ میں آگ تھی آگ پھینکی، ایک آگ کا ٹکڑا جناب سکینہ بنت الحسین کے سر میں آیا اور آواز دی چچا عباس، شام کے بازار میں سکینہ بے ردا ہو گئی، اگر آپ ہوتے اور بیویوں نے آواز دی عباس تو نہیں ہے دیکھ شامی کیسے لوٹ رہے۔ ماشاءاللہ